لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین اکرام، السلام علیکم. پچھلی چند تقریروں سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اپنے تبصرے مکمل نہیں کر پا رہے اور نہ ہی زیر بحث مضمون کا حق بھی ادا ہو پا رہا ہے. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے یہ آیتیں اور روایتیں بغیر کسی تبصرے کے سامعین کی خدمت میں پیش کر دیں. دراصل ابھی ہمارے پاس کافی تحقیقی مواد موجود ہے حوالوں کے ساتھ، جسے ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے فیس بک پہ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ تبصرے جو محض یادداشت کے سہارے اور حافظے کی مدد سے پیش کیے جا رہے تھے، انہیں ہم مستقبل کے کسی مناسب وقت تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں اور آج سے اور آئندہ تقاریر میں صرف ان بقیہ آیات و روایات کو حوالوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا. اور چونکہ ہماری تقریر کی لیمٹ 15 منٹ ہے، لہذا اس میں جتنی آیتیں اور روایتیں آ جائیں انہیں ہم بیان کریں گے. یہاں پر ہم اپنے نئے سامعین کے لیے ایک بات دوبارہ دوہرا دیں جنہوں نے ہماری پچھلی تقاریر نہ سنی ہو، کہ یہ جو روایتیں ہم پیش کر رہے ہیں یہ اہل سنت حضرات کی قدیم و معتبر تفسیروں سے لی گئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر روایتیں علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور سے لی گئی ہیں، جو کہ 9ویں صدی ہجری میں گزرے تھے، تقریباً آج سے 600 سال پہلے، اور اہل سنت کے یہاں کافی معتبر اور بزرگ علماء میں سے مانے جاتے ہیں. یہ روایتیں آپ اہل سنت حضرات کے سامنے بطور استدلال پیش کر سکتے ہیں اور ان پر اپنی حجت تمام کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے پچھلی تقاریر میں 19 آیتوں کو زیر بحث ہم لائے. آج سے انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جو ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا، کل تقریباً 54 آیتیں ہیں جن کی روایتیں قدیم معتبر تفسیروں سے ہم پیش کریں گے. لہذا آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 جو سورہ رات، جو قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، اس کی 7ویں آیت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. یعنی اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی. اس کی تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ ابن مردویہ، ابن جریر اور ابو نعیم نے معرفت میں، اور دیلمی نے اور ابن عساکر اور ابن نجار نے روایت کی ہے کہ جب یہ آیہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا انا منذر، یعنی میں ڈرانے والا ہوں. پھر اپنے ہاتھ سے علی علیہ السلام کے شانے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا انت الہادی یا علی بکا یہتدی المہتدون بعدی، یعنی اے علی تم ہی ہدایت کرنے والے ہو اور میرے بعد تمہارے ہی ذریعے سے ہدایت یافتہ لوگ ہدایت پائیں گے. یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کی جلد 4 صفحہ 45 پہ درج کی. آیت نمبر 21 سورہ رات کی، جو کہ قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے، آیت نمبر 29 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو خوشی ہے اور اچھا انجام.
اس کی تفسیر کے متعلق ہے کہ ابن ابی حاتم نے ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ طوبہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں ہے، اور جنت میں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ نہ ہو۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کی جلد 4 صفحہ 59 پہ درج کی ہے۔ آیت نمبر 22 اسی سورہ رعد کی آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یعنی اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ اس کی تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ اکثر مفسرین اس کے قائل ہیں کہ شخص سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ عاصمی نے زین الفتح میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام کہتے تھے من عندہ علم الکتاب سے مراد ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کی جلد 4 صفحہ 69 پہ درج کی ہے۔ آیت نمبر 23 سورہ نحل جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اس کی تفسیر کے متعلق ہے، ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ باوجود یہ کہ نماز پڑھتے، روزے رکھتے اور حج و عمرہ کرتے ہیں مگر منافق کے منافق ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے شخص پر نفاق کیوں کر داخل ہوا؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، اور اس کا امام وہ شخص ہے جس کو خدا نے اپنی کتاب میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے ذکر فرمایا ہے۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کی جلد 4 صفحہ 119 پہ درج کی ہے۔ آیت نمبر 24 سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور فضول نہ اڑا۔ اس کی تفسیر کے متعلق یہ ہے کہ بزاز ابو العلا ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور فدق عطا فرمایا، اور یہی روایت ابن مردویہ نے ابن عباس سے بھی بیان کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ 176۔ آیت نمبر 25 سورہ بنی اسرائیل اسی سورہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے،
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، یعنی اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی۔ اس کی تفسیر کے متعلق ہے کہ یہ وہ خواب ہے جو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ بنی امیہ میرے ممبر پر اس طرح اچک رہے ہیں جس طرح بندر اچکا کرتا ہے، اور اس خواب کے دیکھتے ہی حضرت ایسے غمگین ہوئے کہ آپ اس کے بعد عمر بھر کبھی نہ ہنسے۔ اور جس درخت پر لعنت کی گئی ہے اس سے مروان ابن حکم مراد ہے، جو حضرت عثمان کا وزیر تھا، اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اس کی شرارت و خباثت کی وجہ سے مدینے سے نکلوا دیا تھا، اور اس کو لوگ طرید رسول کہا کرتے تھے۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور کی جلد 4 صفحہ 191 پہ درج کی ہے۔ سامعین اکرام، آج کی تقریر میں الحمدللہ کافی روایات اور آیات ہم نے پیش کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ تقاریر میں مزید آیتوں اور روایتوں کو حوالوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔